بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا۔ یوں محسوس ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح دو انگلیاں یعنی ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ علاوہ ازیں فرماتے، اما بعد بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام یعنی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرماتے تھے، جو شخص مرتے وقت مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے، اور جو اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے یا بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی اور ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، یعنی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرما آنکھوں میں لگانا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔